اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد حاضرین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے صفات شیعہ کے بارے میں۔ ہم شیعہ ہیں، شیعوں کے کچھ صفات ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ کتاب ہے جناب شیخ صدوق کی۔ میں نے ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن پہلے کروایا۔ شیخ صدوق وہ جلیل القدر عالم دین ہیں جن کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جو ہمارے یہاں 4 اہم کتابیں مانی جاتی ہے، کتب اربع، اس میں سے ایک کتاب جناب شیخ صدوق کی۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صفات شیعہ، صفات الشیعہ کتاب کا نام ہے۔ صفات شیعہ نہیں، پوری کتاب ہی ہے، وہ پوری کتاب نہیں پڑھ رہا ہے، یہ چند صفت بیان کر رہا ہوں، اور چند صفت سے ذرا دیکھیے کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں۔ یہ روایت جو ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ہے۔ امام فرماتے ہیں شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، پہلی صفت تو موجود ہے۔ قرآن میں بار بار حکم ہے نماز پڑھنے کا، واجب ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، مستحب نہیں ہے، واجب یعنی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو عذاب ہے، اللہ جو ہے سزا دے گا اس کی اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھتے رہیے کہ نماز کسی صورت میں معاف، بستر مرگ پہ ہے نماز معاف نہیں ہے، مر رہے ہو نماز معاف نہیں ہے، ہر صورت، ہر حال میں۔ جب وہ ہر حال میں آپ کو رزق دے رہا ہے تو ہر حالت میں آپ نماز بھی پڑھیے۔ ہے کوئی ایسی حالت جس میں وہ آپ کو رزق نہ دے رہا ہو؟ اور صرف یہ رزق نہ سمجھیے کہ یہ جو کھانا پانی یہ رزق ہے، یہ آپ کا جسم جو چل رہا ہے یہ بھی رزق ہے۔ اگر ایک سانس کو بند کر دے، حالت ابھی کورونا میں کتنوں کی سانس بند ہو گئی، کیا حالت ہوئی؟ یہ بھی رزق الہی ہے۔ ان سے پوچھئے جن کی سانس بخدا تھوڑا سا اگر کسی کی سانس پھولنے لگتی ہے، دیکھیے کیفیت۔ اور ایسی صورت نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے بالکل سانس ہی نہ نکل رہی ہو، گھٹ کے مر جائے گا۔ ایسے عالم میں جب سانس نہیں آتی جاتی ہے تو لوگ یقین جانیے تمنائے موت کرنے لگتے ہیں۔ آپ جا کے پوچھئے۔ لہذا جب تک یہ جسم صحیح و سالم ہے، خدا کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیے۔ دوسرے ویوتون الزکاہ، دوسری صفت ہے ہمارے شیعہ کی، امام فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ میں سب کچھ ہے،
ज़कात फ़ितरा जो ईद के दिन है वो भी ज़कात है। ज़कात एक जो है आप पढ़ते रहते हैं 9 चीज़ों पे वाजिब है। अगर वो निसाब तक, वो अब ये बयान नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा मौजू नहीं है, वहाँ पर आप तौज़ील मसाइल में सारे जो है 9 चीज़ों को देख डालिए। अगर आपके पास उनमें से कोई चीज़ है मौजूद है तो आपके ऊपर ज़कात है, वइल्ला ज़कात नहीं है। लेकिन ये माल जो निकालना है यूतून ज़कात अदा करते हैं, अब इसमें हर माल शामिल हो जाएगा। तीसरे वयुहज्जून अल-बैत अल-हराम, 2 सिफत हुई। पहली सिफत शिया की क्या हुई? नमाज पढ़ते हैं, ज़कात माल को अदा करते हैं जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। तीसरी चीज़ जो है हज बैतुल्लाह को जाते हैं शिया। तो वयसूमून शहर रमज़ान, चौथी सिफत ये है शियों की कि वो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। रमज़ान मुबारक में ये नहीं कि रोज़ा नहीं है, होठ जो है पोंछ के और निकल रहे हैं कि लोग समझें। लोगों को समझाना नहीं है, ये अल्लाह को बताना है कि हम रोज़े पे हैं। हाँ, बाद लोग बेचारे जो है बड़ा खुश के मुँह करके निकल जाते हैं, और ताकि लोग ये समझ लें कि रोज़े पे हैं। लोगों को नहीं दिखाना है, ये अल्लाह को बताना है, ये अल्लाह के वाजिब को अदा करना है, उसके लिए रोज़ा रखना है। और उसके लिए रख रहे हैं तो हमारा ही फ़ायदा है, उसका फ़ायदा नहीं है। गौर फरमा रहे हैं? तो ये 4 सिफत है जो सिफात शिया में से है। अब 5वीं सिफत बहुत ही है अहम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में है, और वो क्या है? वयुवालूना अहलल बैत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत रखते हैं। शिया की एक सिफत क्या है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत रखते हैं, ये दूसरे नहीं रखते हैं। गदीर से अमीरुल मोमिनीन का ऐलान हुआ है विलायत का, और अब तक इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की विलायत को हम तस्लीम कर रहे हैं, हम सब उनकी। और ये चीज़ अगर ना हो तो ऊपर जितनी सिफत है सब बेकार है। नमाज भी पढ़िए, रोज़ा रखिए, लिहाजा विलायत को मजबूत बनाइए। और आज दुश्मन इसी पे हमला कर रहा है। आज पूरी दुनिया विलायत अली इब्न अबी तालिब पे हमला कर रही है। आज ये जो अफ़गानिस्तान में मारे जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहा है, आज जो इराक़ में शिया कुशी हो रही है, आज जो यमन में मारे जा रहे हैं, ये सिर्फ विलायत अली की बुनियाद पे मारे जा रहे हैं। बताइए और कोई कसूर है? रखिए कसम बखुद, पाकिस्तान में जानते हैं कुछ मुल्ला अहले सुन्नत ये आवाज़ उठा रहे हैं कि शियों की अदान से जो है ये शहादत अमीरुल मोमिनीन को निकाला जाए। हैरानी निकालने के लिए आप इस पे जब से ऐलान विलायत हुआ है अमीरुल मोमिनीन का, आज तक शिया मारे जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसको कलेजे से लगाए रखिए। अगर इसको कोई कमज़ोर करने आ रहा है, दूसरी तरफ बहकाने जा रहा है ना, तो याद रखिए नमाज क़ज़ा हो गई तो क्या है, बेटे पढ़वा देंगे। रोज़ा क़ज़ा हो गया तो बेटे रखवा देंगे पैसा देके। अगर विलायत हल्की पड़ गई तो बच्चे अच्छे कुछ नहीं कर सकते इसमें। लिहाजा क़ुव्वत किसको है? विलायत अली को है। अगर मदरसों में भी ऐसे पढ़ाई हो रही तो मदरसे को छोड़ दें जिसमें अली की विलायत का जिक्र ना हो रहा या कम हो रहा हो। जाइए देखिए उलमा ने कैसी कैसी किताबें लिखी हैं विलायत अली इब्न अबी तालिब पे, पूरी ज़िंदगी साबित करते रहे। अल्लामा अमीनी अल-गदीर लिखी है, 11 जिल्दें लिखी हैं, पूरी लाइफ लगा दी है अमीरुल मोमिनीन की सिर्फ विलायत को साबित करने के लिए। मई जून की गर्मी जो सख्त होती है, ईरान से यहाँ आए थे, नासिरिया लाइब्रेरी में उससे खादिम से कहते थे मुझे रात में बंद करके चले जाओ। ऐसे हमारे उलमा ने तहकीक किया है, तब जाके आज ये दीन बचा है। वैसा नमाज तो बहुत पढ़ रहे हैं, नमाज में वज़न कैसे है वो विलायत अमीरुल मोमिनीन से है। नमाज कुछ नहीं है अगर आपके पास विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं है, उधर भी पढ़ी जा रही है, लेकिन फ़ायदा है
کوئی فائدہ نہیں اگر امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز میں جو جان ڈال رہی ہے اور قبولیت تک پہنچا رہی ہے جو چیز، وہ ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اس لیے ایک صفت جو ہے یہ ہے۔ اور آخری صفت یہاں جو امام نے بیان فرمائی اسے بیان کر دوں، وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، شیعہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اب آ گئے رے نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، ڈھیل ڈھل باتیں کر کے تھوڑا کہیں نہ کہیں گوشہ اپنا نرم بہت سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام ڈائریکٹ فرما رہے ہیں۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیسے ہم پہچانے کون مولوی۔ ہمارے بعد بھائیوں نے کہا کہ کون مولوی صحیح کر رہا۔ ارے میری مولوی یا ان مولوی کی بات چھوڑیں، حدیثوں کے طرف چلے جائیں، پتہ چل جائے گا کون صحیح بول رہے ہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ شیعہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں۔ اب اہل بیت کے دشمن کون ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق جس نے غصب کیا، ان کو شہادت تک پہنچایا، وہاں سے لے کر جتنا سلسلہ چل رہا ہے، یہ سب جو دشمن ہے سب سے اظہار برات۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر ادھر کے چکر میں کہ بنی رہے، ذرا سا ادھر کی بھی ہلکی کہیں نرم گوشہ۔ جانتے روایت میں کیا ہے کہ اگر قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت کہیں ہلکا سا گوشہ آ گیا تو پروردگار اسے آدھے منہ جہنم میں ڈال دے گا، رعایت نہیں کرے گا۔ ہلکا سا اگر کہیں نرم گوشہ آ گیا۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، روایتیں آ کے مجھ سے لے لیجیے گا، اسی لیے میں نے کہا میرا نمبر لیجئے، میرے اسٹیٹس کو چیک کرتے رہیے، میں ساری روایتیں اس قسم کی ڈالتا رہتا ہوں۔ ولایت علی ابن ابی طالب یا ولایت اہل بیت علیہم السلام مکمل نہیں ہے جب تک کہ ولایت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات نہ کرے۔ یعنی تنہا محبت کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرے۔ کمال الدین ہے، دین کا کمال اس میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے ولایت اور محبت کرے اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا ولایت بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ ان کے دشمنوں سے اظہار برات نہ۔ اب کوئی مولوی اگر آ کے ایسی باتیں کرے کہ نہیں 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 ارے یہ ہو جائے گا، بھیا آپ کو بہت ڈر ہے، بسم اللہ چلے جائیے ادھر ہی۔ ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں اور رہیں گے، اور حق کے راستے میں کبھی قلیل تعداد ہونے پر کبھی خوف زدہ نہ ہو، یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے۔ لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہل، راہ ہدایت میں، راہ حق میں اہل حق کی تعداد کم ہونے پر کبھی خوف زدہ نہ ہونا، کم ہونے پر بھی خوف زدہ نہ ہونا۔ پیغمبر اکرم، میں نے ایک حدیث اسٹیٹس پہ یہ بھیجی تھی، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی کو معیار بناؤ۔ اگر دیکھو علی تنہا ایک راستے پہ جا رہے ہوں اور ساری کائنات ایک طرف جا رہی ہو تو تم جو ہے علی کے راستے پہ چلنا، سب کو چھوڑ دینا۔ یہ ہے معیار، یہ ہے دین۔